बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सार्फिन पर एक बार फिर से महंगी बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। इजाफे से सार्फिन पर 65 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन पर बिजली बम गिराने की तैयारी है। बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया जाएगा। इजाफे से सार्फिन पर 65 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया जाएगा। इजाफे से सार्फिन पर 65 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्स के खिलाफ लाहौरियों का एहतजाज। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने सड़कें ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। बिलों को नजर आतिश करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कमरे में ना AC है ना फ्रिज है, सिर्फ मैं पंखा चलाती हूँ, लाइट चलाती हूँ। अब हमारा बिल कहाँ से जमा कराऊंगी? जो टैक्स है ना ये खत्म कर दिया जाए, नहीं तो हम लोग ये बिल नहीं जमा कराएंगे। हम इस बिल को इस सड़क पे से नहीं उठेंगे जब तक हमारा मुतालबा नहीं पूरा होगा। हार्ट की मैं मरीज हूँ, मियाँ मेरा 4 पाई पे पड़ा हुआ 14 साल से, उसकी दवाई लाऊं, रोटी लाऊं, क्या करूँ मैं? 18,000 बिल आया है, क्या करें हम? कहाँ मरे हम? रायवन रोड, शेरशाह कॉलोनी, दुबई टाउन में भी शहरियों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। वसंतपुरा चार मीरा के रिहायशियों ने भी बिजली के बिलों में टैक्सेस के खिलाफ उमरदीन रोड पर एहतजाज किया, जिसमें PTI कोऑर्डिनेटर्स मोहम्मद अली कमर और अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। इलाका मकीनों ने हुकूमत और वापदा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ज़ाहिरीन ने कहा कि दिहाड़ीदार तबका बिलों में इजाफी टैक्सेस देने से कासिर है। अब गरीब आदमी बच्चों की फीसें जमा करवाए, या घर का खर्चा चलाए, या वो दवाइयों का खर्चा चलाए, या अपने जिस तरह भी उसने सर्वाइव करना कैसे करे। अब सिर्फ यही हल है कि हम अपने आप को आग लगा के सड़कों के ऊपर अपनी जानें दे देते हैं। इत्तेहाद पार्क चुंगी अमर सिद्धू के रिहायशियों ने भी बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफों के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत से बिला वजह टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम्स और साथी रिपोर्टर्स के साथ उस्मान खादिम, कंबो, लाहौर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मुस्तकबिल क्या होगा? सफाई ऑपरेशन आउटसोर्स होगा या हाइब्रिड मॉडल ही राइज रहेगा? लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुस्तकबिल से मुतालिक वर्किंग शुरू कर दी गई है। लाहौर की सफाई पर 14 अरब रुपए सालाना खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने सफाई ऑपरेशन को आउटसोर्स करने का इंदिया दे दिया है। मुल्की और गैर मुल्की कंपनी से बेहतरीन कंपनी का इंतखाब किया जाएगा। शहर में सफाई इंतजामात की बेहतरी के लिए सफाई ऑपरेशन आउटसोर्स करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला की हदायत पर सफाई का तजुर्बा रखने वाली मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज़ का इंतखाब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने तुर्किश कंपनीज़ के अलावा भी दीगर कंपनियों से राबते की हदायत की है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्राइमरी वेस्ट कलेक्शन अपने ज़राए से कर रही है, जबकि सेकेंडरी वेस्ट कलेक्शन मुकामी कॉन्ट्रैक्टर से कराई जा रही है। हाइब्रिड मॉडल के तहत 14 अरब रुपए सालाना खर्च किए जा रहे हैं। लाहौर में यौमिया 5,000 से 6,000 टन वेस्ट को ठिकाने लगाया जाता है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहरियों के जानो माल के मुहाफ़िज़ों की अपनी गाड़ी चोरी हो गई। चोर गजुमता से वायरलेस समेत रिंग रोड पुलिस की गाड़ी चुरा कर मौका से फरार हो गए। रिंग रोड पुलिस की गाड़ी चोरी हुई तो चोर पुलिस की करोला गाड़ी LEG 2707 चुरा कर फरार हुए। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद गाड़ी का सुराग ना लगाया जा सका। चोर रिंग रोड के रास्ते सरकारी गाड़ी शहर से बाहर लेकर फरार हो गए। रिंग रोड पुलिस की दरख्वास्त पर थाना काहना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर अहमद की मौजियत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ सो मोटो नोटिस ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु का मुतालबा। कहते हैं इमरान खान ने अदलिया को ललकारा है। नून के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु ने मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब के इलेक्शन वाले दिन तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान ने डिप्टी स्पीकर पर हमला किया था। इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जब उन्होंने डिप्टी स्पीकर को मारना शुरू कर दिया, खवातीन ने भी, लोगों ने भी, उन लोगों को हम जानते हैं जिन पे पर्चे भी हुए, और उसकी सीट की जो थी नीचे गिरा दी, डिप्टी स्पीकर को बालों से पकड़कर नीचे गिरा दिया। उसके बाद जो थे उनको बड़े मुश्किल से जो उनकी सिक्योरिटी थी वापस ले गई। लेकिन उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब ने ऑर्डर दिया इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर कि आप IG साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया जाए।
خلیل طاہر سندھو نے کہا کہ عمران خان نے معزز جج اور پولیس آفیسرز کے خلاف ہرزہ سرائی کی، چیف جسٹس نوٹس لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد ان کے خلاف بھی مقدمہ بنایا جائے گا۔ نون لیگ کے رہنماؤں کے گھروں اور دفاتر پر پولیس ریڈ انتہائی افسوسناک ہے، پنجاب اسمبلی میں بھرپور احتجاج کریں گے۔ نون لیگی رہنما نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر اداروں کی تضحیق کی۔ حمزہ شہباز کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ لندن میں ہیں، جلد واپس آئیں گے۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ عمر اسلم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے خواتین اراکین اسمبلی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اراکین قومی اسمبلی کے وفد نے ملاقات کی۔ اراکین اسمبلی نے کہا کہ ریسکیو 1122 چودھری پرویز الہی کا تاریخی فلاحی منصوبہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں۔ ایمرجنسی وارڈز میں مفت ادویات کی فراہمی، میٹرک کے بعد گریجویشن تک مفت تعلیم کا اعلان پرویز الہی کا بڑا کارنامہ ہے۔ نون لیگی رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک نے حلقے کا دورہ کیا اور لیگی کارکن آصف رفیق کے بھائی کے چہلم میں شرکت کی۔ رکن صوبائی اسمبلی چودھری شہباز احمد بھی MNA علی پرویز ملک کے ہمراہ تھے۔ لیگی کارکن کے بھائی کے چہلم میں شرکت کے بعد علی پرویز ملک لوگوں میں گھل مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ کارکنان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور کارکنان کے غم میں شرکت کرتے ہیں۔ MPA چودھری شہباز احمد کا کہنا تھا کہ عوامی نمائندوں کا مقصد لوگوں کے دکھ درد بانٹنا ہے۔ اس موقع پر اعجاز انور ٹیپو، فاروق خان، سعادت علی، غلام حسین اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ لاہور موٹر وے سٹی سوسائٹی کی جانب سے آر پریمیم بلاک کی پلاٹ بیلٹنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دی رائل سوئس ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں لاہور موٹر وے سٹی کے کسٹمرز نے اپنی فیملیز کے ہمراہ شرکت کی۔ لاہور موٹر وے سٹی سوسائٹی میں منعقدہ تقریب میں آر پریمیم بلاک کی پلاٹ بیلٹنگ کا عمل بذریعہ قراندازی کیا گیا، جس میں 5، 7 اور 10 مرلہ کے پلاٹ کی بیلٹنگ شامل تھی۔ کسٹمرز کی جانب سے لاہور موٹر وے سوسائٹی کے اقدام کو سراہا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ زمین کا ٹکڑا مل گیا، بڑا اچھا مل گیا، 10 مرلے کے 2 پلاٹ ملے ہیں پیر بن کے، تو انشاءاللہ جیسے ہی پوزیشن ملے گا سب سے پہلا مکان میرا ہی بنے گا انشاءاللہ۔ مجھے بہت اچھا لگا، اور میری بیٹی حالانکہ باہر ہیں، سعودیہ میں، کراچی میں، ان دونوں کو میں نے یہاں سے کہا کہ میں تو بیسکلی لاہور میں رہ رہا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں بیٹا اٹس گڈ انویسٹمنٹ، اگر تمہیں اگر چاہو گی تو ہم تمہیں اس کی ساری ڈیٹیل پہلے میں نے سینڈ کیا، وہ ان کو کنونس کیا، اور وہ ماشاءاللہ دے آر ویری مچ ہیپی کہ میں نے وہ جو چیز چوز کیا ہے وہ ان کے لیے انشاءاللہ آگے پروگریس لائف میں ان کو زیادہ بینیفٹ دے گا۔ تقریب میں لاہور موٹر وے سٹی کے اعلیٰ عہدیداران نے آر پریمیم بلاک کے ترقیاتی کاموں پر شرکاء کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر ہیڈ آف سیلز اکبر سلطان کا کہنا تھا کہ کلائنٹ سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارے جو بھی وعدے ہیں، جو بھی ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں، جو ٹرسٹ ہے آپ لوگوں کا، انشاءاللہ اس کو مینٹین کریں گے۔ ممبر کور کمیٹی زیگم عباس کا کہنا تھا کہ لاہور موٹر وے سٹی سوسائٹی 9000 ایکڑ پر محیط ہے، جو قانونی طور پر منظور شدہ ہے۔ ہمارا یہ واحد ویسٹ لاہور کا پروجیکٹ ہے کہ جو ایریا وائز 9000 کنال پہ اپرووڈ ہے۔ 3000 لوگ لاہور موٹر وے سٹی میں رہائش اختیار کر چکے ہیں، جبکہ نئے کسٹمرز بھی سوسائٹی کی لوکیشن اور دیگر سہولیات سے مطمئن ہیں۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ دلاور نیازی، سٹی 42۔ زمین.com کا لاہور میں کامیاب پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد۔ زمین.com اور اربن ڈیولپرز کا مستقبل میں مل کر چلنے کا اعلان۔ اربن ڈیولپرز کے منصوبے اربن پریمیئر ریزیڈنسیز اور سینٹر پارک ہاؤسز کی لانچنگ بھی کی گئی۔ پاکستان کے مؤثر ترین ریئل اسٹیٹ ادارے زمین.com کی جانب سے پی سی ہوٹل لاہور میں پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر سیلز زمین.com چودھری لائق افتخار، ڈائریکٹرز پروجیکٹ سیلز لاہور باسل حفیظ، حافظ عثمان، علی ریحان سمیت دیگر شریک ہوئے۔ 100 سے زائد منصوبے نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ چودھری لائق افتخار نے کہا زمین.com نے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں نئے رجحانات متعارف کروائے ہیں، جس سے انڈسٹری کو فائدہ ہوگا۔ نئی منصوبے لاہور کے بہترین منصوبے ثابت ہوں گے۔ ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں قابل اعتماد اور منافع بخش سرمایہ کاری کے مواقع سامنے لائے ہیں۔ لوگوں کے لیے اس وقت اچھے پیسوں میں، اچھی انسٹالمنٹ میں کوئی اچھی پراپرٹی نہیں ملتی، تو اس لوکیشن کو دیکھا جائے، ان فیسلٹیز کو دیکھا جائے تو اس انسٹالمنٹ پلان کے ساتھ لوگوں کی افورڈیبلٹی کو دیکھے ہوئے دیٹ از ون آف دا بیسٹ لوکیشن، اینڈ وی ہوپ کہ ماشاءاللہ جیسے انہوں نے پروجیکٹس پہلے ڈیلیور کیے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ٹائم سے پہلے ڈیلیور کریں گے اور اچھی کوالٹی ڈیلیور کریں گے۔ دیٹس وائی وی آر ورکنگ ود دیم انشاءاللہ۔
MD اربن ڈیولپرز میاں عثمان انور نے کہا، ہمارے منصوبوں میں عالمی معیار کے مطابق نہ صرف جدید اور منفرد سہولیات ہوں گی بلکہ شہر کی پرائم لوکیشن کی وجہ سے تمام اہم مقامات تک رسائی بھی آسان ترین ہوگی۔ زمین.com کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں، ادارے کے ساتھ طویل المدتی تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ زمین کے ساتھ ہمارا آلریڈی بڑا اچھا ایکسپوجر رہا ہے اور یہ ٹاپ برانڈ ہے سیلنگ کے اندر، اور یہ نیو اور ینگ پیپل کے ساتھ نیو آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو شارٹ لسٹ کیا تھا اور اپنے میجر پروجیکٹس میں یہ ہمارے سیلز پارٹنر ہیں۔ ایونٹ میں پیش کردہ منصوبوں کی مارکیٹنگ اور سیلز کے حقوق صرف زمین.com کو حاصل ہوں گے، جبکہ مستقبل میں مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ کیمرامین سید معراج کے ہمراہ حسنین اولک، سٹی 42۔ پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو 48 ایڈیشن کا آخری روز، ایکسپو سینٹر میں شہریوں کو تمام برانڈز کی جانب سے 50% تک ڈسکاؤنٹ فراہم کیا گیا۔ ایکسپو سینٹر ہال نمبر 3 میں جاری 3 روزہ پاکستان لائف سٹائل فرنیچر نمائش اختتام کو پہنچی۔ شہریوں کی کثیر تعداد خریداری کے لیے آئی۔ پورے ملک سے 60 مختلف فرنیچر اور انٹیریئر برانڈز نے نمائش میں حصہ لیا۔ ڈائریکٹر ایکسپو عدنان افضل کا کہنا تھا کہ برانڈز پہلے 2 دن 40% تک ڈسکاؤنٹ دے رہے تھے۔ ملک کی 60 بڑی کمپنیز آئی ہوئی ہیں اور 2 دن ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے، تو تمام برانڈز نے یہ اناؤنس کیا ہے، چونکہ آج لاسٹ ڈے ہے ایکسپو کا، تو انہوں نے ڈسکاؤنٹ کو 50% تک انکریز کر دیا ہے۔ پہلے 40% رائد تھی، آج کے دن کے لیے تمام برانڈز نے 50% تک ڈسکاؤنٹ لگا دی ہے، جبکہ آخری روز 50% تک ڈسکاؤنٹ فراہم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے دیگر ایگزیبیٹرز کا کہنا تھا کہ لوگوں کو کم قیمت میں معیاری پروڈکٹس فراہم کیے جا رہے ہیں۔ 50% ہم ڈسکاؤنٹ پہ دیتے ہیں اور یہ ہے کہ کوالٹی چیک کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ کسٹمر کو ایج یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے پرچیز وہ کریں گے تو وہ فیکٹری وزٹ کر کے اپنی پروڈکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر 40 سے 50% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، بہت اچھے فرنیچر یہاں مل رہے ہیں، کافی برانڈز آئے ہوئے ہیں یہاں پر۔ میں تو چاہتی ہوں جتنے بھی کسٹمر آ رہے ہیں یہاں پر آ کے وزٹ کریں۔ شہریوں نے کہا کہ ایک ہی چھت تلے تمام فرنیچرز کی اقسام اور کم قیمتیں دیکھ کر اچھا لگا۔ نمائش میں شادی بیاہ، بچوں اور آفس سے متعلق فرنیچر رکھا گیا۔ بیڈ سیٹس، صوفہ سیٹس، ڈیکوریٹو ایکسیسریز، کارپیٹس اور دیگر گھریلو اشیاء بھی نمائش کا حصہ تھیں۔ کیمرامین وسیم نثار کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42، لاہور۔ سرگودا ڈویژن نے لاہور کو شکست دے کر PCB سینٹر پنجاب انٹر ڈویژن ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا ہے۔ LCCA گراؤنڈ پر فائنل میچ کے آخری روز سرگودا ڈویژن نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 295 رنز بنا کر اپنی دوسری اننگز ڈکلیئر کی۔ ابوبکر خان 99، حمزہ اکبر 50 اور کپتان محسن ریاض 48 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔